معروف صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری نے کہا ہے کہ DGISI کے نوٹیفیکیشن پر پنگا ڈالنے کے بعد عمران خان حکومت کا جانا ٹھہر چکا ہے اور اب صرف مناسب موقع کا انتظار ہے۔ ویسے بھی کپتان کے قریبی مشیر انہیں سیاسی شہید بننے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ طاقتور حلقوں کا خیال ہے کہ عمران خان اقتدار سے باہر نکل کر بولیں گے اور جو کہ ملک کے لیے خطرناک ثابت ہوگا، چنانچہ اس خدشے کا کوئی مناسب حل تلاش کیا جا رہا ہے جو اب زیادہ دور نہیں۔ بقول جاوید چودھری، حال ہی میں منظر عام پر آنے والی نعیم الحق اور مفتی سعید کی تازہ ترین آڈیو ٹیپس اس حل کا ابتدائیہ ہیں اور آگے جاری ہونے والی ویڈیوز اس کا نقطۂ انجام ہوگا۔ یہ حل جس دن مکمل ہو گیا اس دن وفاق میں بھی بلوچستان جیسا انقلاب آ جائے گا، یعنی پارٹی اقتدار میں رہے گی لیکن لیڈر بدل جائے گا۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں جاوید چودھری کا کہنا ہے کہ ورلڈ بینک کے سابق ملازم اور اسٹیٹ بینک پاکستان کے موجودہ گورنر رضا باقر کا بنیادی مشن ملکی معیشت کا جنازہ نکالنا ہے اور اسی لیے انہوں نے پاکستانی معیشت کے ساتھ وہی سلوک شروع کر رکھا ہے جو موصوف سال 2017-18 میں مصر کی معیشت کے ساتھ کر کے آئے تھے۔ مصر میں بھی رضا باقر کی ورلڈ بینک اور امریکہ نواز پالیسیوں کی وجہ سے ڈالر حکومت کے ہاتھ سے نکل گیا تھا اور پھر روزانہ کی بنیاد پر پرواز کرنے لگا اور یوں مصری معیشت کا بھٹا بیٹھ گیا۔ جاوید چودھری بتاتے ہیں کہ رضا باقر دراصل بیرونی طاقتوں کا ملازم ہے اور انہی کا ایجنڈا لے کر چلتا ہے، لہٰذا ایسے لوگوں کے ہاتھوں پاکستانی مفادات کا تحفظ ناممکن ہے۔ رضا باقر 2017-18 میں مصر میں IMF کا سینئر ریزیڈنٹ ریپریزنٹیٹو تھا۔ اس نے وہاں بھی لوکل کرنسی کی ویلیو گرا کر ملک کا بھرکس نکال دیا تھا۔ باقر اب پاکستان کے ساتھ بھی وہی سلوک کر رہا ہے اور ڈالر کو 200 روپے تک پہنچا کر ہی رہے گا، لیکن موجودہ حکومت کے بڑے اس معاملے پر آنکھیں کھولنے کے بجائے آج بھی اسحاق ڈار کو ڈالر 104 روپے پر رکھنے پر برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ دوسری جانب رضا باقر کو ڈالر 176 روپے تک پہنچانے کے بعد بھی شاباش دی جا رہی ہے، نہ جانے یہ کہاں کی عقل بندی ہے۔ جاوید چودھری کے مطابق حکومت کو اپنے اس رویے پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایک بار پھر طارق باجوہ کے حوالے کر دینا چاہیے، جنہوں نے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے دور میں پاکستانی روپے کو مستحکم کر رکھا تھا۔ طارق باجوہ جیسے ایماندار اور ویژنری شخص نے ملکی معیشت کو اپنے قدموں پر کھڑا کر دیا تھا۔ وہ روپے کی ڈی ویلیویشن کے خلاف تھے، لہٰذا نئی حکومت نے انہیں اس جرم میں مئی 2019 میں عہدے سے فارغ کر کے اسٹیٹ بینک رضا باقر کے حوالے کر دیا تھا۔ بقول جاوید چودھری، اسحاق ڈار حکومت کے دشمن ہی صحیح، لیکن یہ اپنے دور میں معیشت کا پہیہ ٹھیک چلا رہے تھے۔ حکومت کو چاہیے یہ اسحاق ڈار والی معاشی پالیسیوں کو اپنا لے تاکہ ملک ایک بار پھر سنبھل جائے۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ حکومت کو یہ بھی مان لینا چاہیے کہ برآمدات بڑھانے کے لیے ڈالر کو 176 روپے پر لے آئی، لیکن برآمدات بڑھنا تو دور، درآمدات میں بھی اضافہ ہو گیا، قرضے بھی بڑھ گئے اور مہنگائی نے بھی ماضی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے، لہٰذا پھر عوام کو حکومت کی معاشی پالیسیوں کا کیا فائدہ ہوا؟ حکومت کو اب اپنی غلطی کا ادراک کر لینا چاہیے۔ موجودہ حکومت بار بار فارن ایکسچینج ریزروز کا کریڈٹ لیتی ہے۔ پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز اس وقت 24 ارب ڈالر ہیں اور یہ ریکارڈ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ عوام کو اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح گھر میں کھانے کے لیے روٹی نہ ہو اور گھر کا سربراہ الماریوں میں نوٹوں کے انبار لگاتا چلا جائے۔ قوموں کو ریزروز بھی بڑھانے چاہیے، لیکن عوام کے ریلیف کا بندوبست بھی کرنا چاہیے، اور ہمیں بدقسمتی سے یہ ماننا ہوگا کہ عوام سر دست حکومت کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ حکومت سے جب بھی مہنگائی کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو یہ ضروریات زندگی کی قیمتوں کو عالمی انفلیشن سے کمپیئر کرنے لگتی ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ کورونا کی وجہ سے پوری دنیا میں مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، لیکن حکومت پاکستان یہ بھول جاتی ہے کہ یورپ میں کم سے کم تنخواہیں کتنی ہیں۔ پاکستان میں مزدور 18 سے 20 ہزار روپے ماہانہ کماتا ہے، جبکہ یورپ میں کم از کم اجرت 1500 یورو ہے اور یہ پاکستانی روپوں میں 3,05,000 روپے بنتے ہیں، اور ہمارے ملک میں فیڈرل سیکرٹری کی تنخواہ بھی اتنی نہیں ہوتی۔ چنانچہ آمدنی یورپ کے مقابلے میں 14 گنا کم اور قیمتیں یورپ کے برابر۔ یہ کہاں کا انصاف ہے اور عوام یہ ظلم کہاں تک برداشت کریں گے؟ حکومت کو یہ بھی ماننا ہوگا کہ اس کی بیڈ گورننس اور مس مینجمنٹ اب ملک کے تمام اداروں کو متاثر کر رہی ہے۔ آج سے 3 سال قبل غربت صرف غریب شخص تک محدود تھی، لیکن یہ اب امیروں کو بھی متاثر کر رہی ہے۔ امیر بھی اب ملازمین کا بوجھ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہ ٹرینڈ خطرناک ہے۔ ہمیں یہ بھی ماننا ہوگا کہ پاکستانی تاریخ میں پہلی بار حکومت کی غلطیوں کا خمیازہ فوج کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ لوگ اسلام آباد والوں کی حماقتوں پر راولپنڈی کی طرف دیکھتے ہیں۔ بقول جاوید چودھری، وزیر اعظم، وزراء اعلیٰ اور وزراء سر عام کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنی غلطیاں ریاستی اداروں کے کھاتوں میں ڈال دیتے ہیں اور ریاستی اداروں کو اس کا شدت سے احساس ہو رہا ہے۔ عوامی رائے اور معیشت اب انہیں براہ راست متاثر کر رہی ہے اور یہ اب حکومت کو بلا وجہ سپورٹ نہیں کر رہے ہیں۔
جاوید چودھری کہتے ہیں کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ بلوچستان کی تبدیلی پنجاب اور وفاق پر بھی اثر انداز ہوگی اور حکومت کا ہر آنے والا دن مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جائے گا۔ ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ وزیر اعظم کا ایک سابق معاون خصوصی توشہ خانے کی گھڑی کے ایشو پر وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ اتحادی وزراء ایک ایک کر کے مستعفی ہونے کا سوچ رہے ہیں۔ یہ حکومت کا حصہ رہیں گے لیکن وزارت چھوڑ دیں گے، اور یہ سلسلہ اگر ایک بار شروع ہو گیا تو پھر یہ رک نہیں سکے گا۔ دوسری جانب وزیر اعظم کے مشیر بھی انہیں سیاسی شہادت کے مشورے دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے DGI کا نوٹیفیکیشن لٹکا کر اس کا بندوبست بھی کر لیا تھا، لیکن اداروں اور اپوزیشن نے انہیں موقع نہیں دیا۔ بقول جاوید چودھری، اپوزیشن چاہتی ہے کہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں، عمران خان کو ہٹا کر قومی حکومت بنا دی جائے، وہ حکومت ملک کو پٹڑی پر لائے اور 2023 میں غیر جانبدار الیکشن کرا کر اقتدار نئی حکومت کے حوالے کر دیا جائے۔ لیکن میں اب ایک بار پھر عرض کر رہا ہوں کہ عمران خان کو جتنا اقتدار میں لانا مشکل تھا، اس سے کہیں زیادہ مشکل انہیں نکالنا ہے۔ طاقتور حلقوں کا خیال ہے کہ عمران خان اقتدار سے باہر نکل کر بولیں گے اور ان کا بولنا ملک کے لیے خطرناک ثابت ہوگا۔ چنانچہ اس خدشے کا کوئی مناسب حل تلاش کیا جا رہا ہے اور یہ حل اب زیادہ دور نہیں۔ بقول جاوید چودھری، حال ہی میں منظر عام پر آنے والی نعیم الحق اور مفتی سعید کی تازہ ترین آڈیو ٹیپس اس حل کا ابتدائیہ ہیں اور آگے جاری ہونے والی ویڈیوز اس کا نقطۂ انجام ہوگا۔ یہ حل جس دن مکمل ہو گیا اس دن وفاق میں بھی بلوچستان جیسا انقلاب آ جائے گا۔ پارٹی اقتدار میں رہے گی لیکن لیڈر بدل جائے گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔